السلام علیکم دوستو، یہاں آپ کو ملیں گے استاد نعمان علی خان کی ویڈیوز جن میں شامل ہیں سورۃ الرحمن کی مکمل تفسیر، سورۃ یاسین کی مکمل تفسیر، قرآن کی دعائیں، وضاحت، تدبر، حکمت اور گہرائی کے ساتھ قرآن کی تشریح۔ یہاں ہم قرآن کو سمجھتے، محسوس کرتے اور زندگی میں اتارتے ہیں۔ اس چینل پر آپ کو ملیں گے پاکستان میں ہونے والے لیکچرز جن میں دل کو چھو لینے والی باتیں اور ایمان کو مضبوط کرنے والا علم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کے دل کو روشن کرے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ہمارے ساتھ قرآن کے سفر میں شامل ہوں۔ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Once again السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی دوبارہ قرآن کے الفاظ کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق، اور اس آیت کا تعلق سورۃ الاحزاب سے ہے، چوتھی آیت ہے سورۃ الاحزاب کی، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 4۔ اوکے، اس آیت میں عجیب بات کی ہے تعالیٰ نے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے اندر دو دل نہیں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے اندر دو دل نہیں ڈالے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، بات تو عام سی واضح سی معلوم ہوتی ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر مرد کا ذکر کیوں ہے، انسان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ انسان کہا ہوتا تو مرد بھی ہوتا اور عورت بھی ہوتی، لیکن رجل کہا تو صرف مرد کا ذکر ہے۔ دوسری بات کہ جب اللہ تعالیٰ دل کا ذکر کرتے ہیں عام طور پہ تو دل کو چھاتی میں یا صدر میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ القلوب التی فی الصدور قرآن میں ہے، جو دل چھاتیوں کے اندر ہیں، they're in the chest، صدر کے اندر ہیں۔ لیکن اس آیت میں صدر کے بجائے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی صدرہ کے بجائے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، جوف کا ذکر ہے۔ اب جوف کے معنی کیا ہے؟ جوف یہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی آپ کی گردن سے شروع ہو کے پیٹ تک، اسے جوف کہتے ہیں۔ صدر صرف چھاتی کو کہتے ہیں، تو یہاں جوف کا ذکر کیوں ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی ایک محاورہ ہے، لیکن اس کا جو لفظی ترجمہ ہے اس میں بھی بڑی خوبصورتی ہے۔ اصل میں عورت یہ ممکن ہے کہ اس کے جوف کے اندر دو دل ہوں، وہ ایکسپیکٹ کر سکتی ہے، she can become pregnant، and when she's pregnant کتنے دل ہیں اس کے اندر؟ کم از کم اس کا اپنا اور بچے کا دل، اور وہ دو دل صدر میں ہیں یا جوف میں ہیں؟ جوف کا لفظ استعمال ہوا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اسی لیے رجل کا استعمال ہوا۔ رجل کے لیے ممکن نہیں ہے، عورت کے لیے ممکن ہے، عورت کے لیے ممکن ہے۔ تو کلام میں ایک دقت ہے، یعنی ہر لفظ اپنی جگہ پہ۔ پھر دوسرا آپ نوٹ کریں سورہ صف میں، سورہ صف سورہ نمبر 61، اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اب بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، اور بنی اسرائیل کے پہلے یعنی اقدم الانبیاء عندہم، ان کے سب سے پرانے انبیاء کے بارے میں ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد ان کے سب سے آخری نبی کا ذکر ہے۔ ان کے سب سے آخری نبی کون سے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے پہلے نبی موسیٰ، ان کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر کہا گیا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا میری قوم تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو۔ اب الفاظ کو ذرا ذہن میں رکھ لیں، اے میری قوم تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو، یہ الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ اگلی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا، اے اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کی اولاد، بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جو پچھلے رسولوں کی اور پچھلی تورات کی تصدیق کرے۔ اچھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، کیا قوم کا نام کیا تھا؟ بنی اسرائیل، لیکن انہیں کن الفاظ سے پکارا؟ یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی قوم کو پکار رہے ہیں کہ کسی اور قوم کو پکار رہے ہیں؟ اسی قوم کو پکار رہے ہیں، لیکن وہ اگلی آیت میں ہی الفاظ بدل گئے ایک دم سے اور کہا اسرائیل کی اولاد میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ عجیب بات ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا میری قوم، موسیٰ نے کہا میری قوم علیہ السلام، عیسیٰ نے نہیں کہا میری قوم۔ یہاں تک کہ اگر آپ تحقیق کریں تو پورے قرآن میں کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو اپنی قوم کہا، ہمیشہ کہتے ہیں یا بنی اسرائیل، یا اور موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ کہتے ہیں یا قومی، موسیٰ علیہ السلام کبھی نہیں کہتے یا بنی اسرائیل۔ دوسری طرف
اچھا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قومیت آپ کی جو نیشنلٹی ہے، اگر مجھ سے کوئی پوچھے آپ کی نیشنلٹی کیا ہے، میں کہوں گا پاکستانی. کیوں؟ پاسپورٹ کی وجہ سے نہیں. پاسپورٹ تو آرٹیفیشل سی چیز ہے. اصل نیشنلٹی کیا ہے آپ کی؟ ایتھنیسٹی آپ کے والد کہاں سے ہیں؟ آپ کی قومیت آپ کے والد سے آتی ہے. میری ایک رابع صاحب سے بات ہو رہی تھی، یہودیت کے عالم سے بات ہو رہی تھی. ان کے ہاں جدید عقیدہ یہ ہے کہ قومیت ماں سے آتی ہے. یعنی اگر آپ نے جوش ہونا ہے تو آپ کی ماں لازم ہو کہ وہ جوش ہو. تو میں نے کہا تم لوگوں کا نام بنی اسرائیل کیوں ہے؟ پھر نام تو تمہارا باپ پر ہے، اسرائیل کے نام پر نام رکھا ہے نا اپنا. اگر ماں سے قومیت آتی ہے تو ان کی بیگم کے نام پہ ہوتی ہے تمہاری قوم کا نام. پھر دوسری بات مزے کی، تم لوگ کہتے ہو کہ قومیت ماں سے آتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو تھوڑی دیر کے لیے میں مان بھی لیتا ہوں تم لوگوں کی قومیت ماں سے آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام تم بھی مانتے ہو مدین میں جا کے انہوں نے شادی کی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں شادی کی ہے. مدین عرب ہے، تم لوگ بھی جانتے ہو. انہوں نے عرب سے شادی کی ہے، یعنی ان کی تمام اولاد تمہارے نزدیک عرب ہے. اگر یہ ماننے کو تیار ہو کہ موسیٰ قومیت ماں سے آتی ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی تمام اولاد تمہارے یہاں عرب ہے. تو جن عربوں سے تم لڑے وہ موسیٰ کی اولاد ہیں یار، کچھ رحم کر لیا کرو کبھی. پھر خاموش. Just smile. We ate the kosher pizza. That's it. اچھا خیر، واپس اس پہ آئیے تھوڑی دیر. قومیت کا اصل تعلق ماں سے ہے یا باپ سے؟ باپ سے ہے. موسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب بنی اسرائیل سے ہیں، اس کا مطلب ان کی قومیت بنی اسرائیل. تو وہ بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری قوم مجھے کیوں تکلیف دے رہے ہو. انہوں نے ان کو اپنی قوم اس لیے کہا کہ ان کی اپنی نسلیت ادھر سے ہی ہے، باپ ادھر سے ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں کہنا کہ تم میری قوم ہو. کیوں نہیں ممکن؟ باپ تو ہے نہیں، صرف ماں ہے، اور ماں سے قومیت آتی نہیں. تو وہ یہی کہتے ہیں یا بنی اسرائیل. سبحان اللہ، ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں یا قومی تو مسئلہ ہو جاتا بھائی. دوسری بات اس آیت میں نوٹ کرنے کی ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس سے کہا؟ اپنی قوم سے کہا. اگلی آیت میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اگر حافظ ہو تو حافظ کیا کرتا ہے، وہ پچھلی آیت اگر اگلی آیت سے متشابہ ہو تو وہ پچھلی آیات کے الفاظ چوری کر کے اگلی آیت میں، چلو اتنا تو یاد کرنا نہیں پڑے گا، وہ پہلے کی طرح ہی ہے، آگے کا کچھ نیا ڈال دو. تو پہلی آیت میں ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، تو میری توقع تھی اگلی آیت میں ہوگا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ لِقَوْمِهِ، لیکن وہاں لِقَوْمِهِ نہیں ہے کہ جب عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا. وہ بھی غلطی ہو جاتی. غلطی کیا ہوتی؟ یاد ایک تو وہ خود ان کو اپنی قوم نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو اپنی قوم نہیں منواتے. کبھی نہیں کہا اذ قال عیسیٰ ابن مریم لقومہ، کبھی نہیں کہا قرآن میں. میں نے آپ کو کل کچھ سمجھایا تھا کہ قرآن جو ہے یہ کتابی شکل میں ہمارے پاس نہیں آیا، کتابی شکل میں لوح المحفوظ میں ہے، ہمیں سنایا گیا ہے قرآن. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اور ان کے دل میں علی قلبک لتکون من المؤمنین، سورۃ الشعراء کی آیات ہے، نزل به الروح الامین علی قلبک. روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام نے آپ کے دل پر قرآن اتارا ہے. تو قرآن کی آیت کہاں جائے گی، کہاں فٹ آئے گی، یہ سب ان کے دل میں معاملہ ہو رہا ہے اور وہ سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. سورہ آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی عجیب بات کی گئی ہے. ان کے بارے میں کہا گیا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی ہی ہے جیسی آدم کی. اب ذرا سنیں، بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ خلقہ من تراب. دیکھو اگر عیسیٰ کی بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک ماں سے بچہ کیسا پیدا ہو گیا بغیر باپ کے، تو پھر آدم کی بات تو بالکل ہی سمجھ نہیں آنی چاہیے. نہ باپ ہے نہ ماں ہے، وہ تو دگنا مسئلہ ہے. یہاں تم اس مسئلے میں پڑے ہو کہ صرف ماں سے کیسے پیدا ہو گیا، وہاں تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا. تو اسی طرح کی مثال ہے، لیکن اس میں ذرا اور گہرائی میں جائیے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب آیا ہے اس آیت میں جو ذکر آیا ہے، اس سے پہلے 6 دفعہ ذکر آ چکا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں. اگر آپ قرآن کو شروع سے پڑھیں اب تک، اس آیت تک، آل عمران کی آیت تک، عیسیٰ علیہ السلام کتنی دفعہ ذکر ہے ان کا؟ 6 مرتبہ. آدم علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آ چکا ہے؟ 6 مرتبہ. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں عیسیٰ کی مثال آدم ہی کی طرح ہے، یہاں تک کہ عیسیٰ کی مثال بھی 6 دفعہ دی گئی ہے اور آدم کی بھی 6 دفعہ. اور اس کے بعد باقی قرآن میں
عیسیٰ علیہ السلام کی مثال 18 مرتبہ مزید دی گئی ہے، اور اس کے بعد قرآن میں آدم علیہ السلام کا ذکر 18 مرتبہ مزید بعد میں ہے، مکمل 25 مرتبہ عیسیٰ اور مکمل 25 مرتبہ آدم علیہ السلام، اور درمیانی آیت 6 اس طرف 18 اس طرف، اور کہا گیا اللہ تعالیٰ کہ ہاں عیسیٰ کی مثال آدم ہی کی جیسی ہے. ہاں 25 آئی تھنک 25 6 اس طرف 18 اس طرف اور یہ بیچ میں رائٹ. تو جسٹ دا وے اللہ ٹاکس. اور یہ کیا ایک وقت میں پتا تھا کسی کو؟ کوئی کلام بول رہا اس کو یاد رہے گا کتنی دفعہ عیسیٰ کا ذکر ہے؟ کسی صحابی سے پوچھ لو آدم کا ذکر کتنی دفعہ ہے قرآن میں، کیا وہ زبانی بتا دے گا آپ کو کہ آدم علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ اتنی مرتبہ ہے؟ نہیں بتا سکتا. اب درمیان کی بات آئی تو ایک اور بات سنیں. میں نے سورہ بقرہ کے بارے میں آپ کو کل بتایا تھا کہ وہ مدینہ کی پہلی صورتوں میں سے ہے، اور اس کی کچھ آیات بالکل سیرت کے آخر میں نازل ہوئی ہیں، یعنی پورا مدنی دور سورہ بقرہ کا کچھ نہ کچھ حصہ آتا رہا ہے. اچھا، اب تمام صورت نازل ہونے کے بعد اس صورت کی کتنی آیات ہیں؟ 286. 286. میں نے ٹھیک کہا 286؟ اوکے، ویری پراؤڈ، مائی مام ول بی پراؤڈ اگین. اوکے، 286 آیات. اچھا، اس صورت کی ایک آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اب سوچنے کی کوشش کریں، یہ آیتیں جو نازل ہو رہی ہیں سورہ بقرہ کی، اس دوران کیا اور صورتوں کی آیتیں بھی نازل ہو رہی ہیں؟ اور وہ اور مختلف صورتوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کون سی آیت کون سی صورت میں جائے گی، انہیں معلوم ہے. وہی کے ذریعے ان کو معلوم ہے کون سی آیت کہاں جائے گی. اب پورا قرآن جمع ہو چکا اور قرآن نازل ہو چکا. اب صحابہ نے پورا قرآن یاد کر لیا. اگر آپ صحابی سے بھی جا کے پوچھیں، کسی حافظ سے جا کے پوچھیں صحابہ میں سے، آیت نمبر 50 کون سی ہے، آیت نمبر 60 کون سی ہے، ان کے ہاں آیت نمبر ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں، ان کا تو حفظ ہے، انہیں پتہ ہے آیت ختم کہاں ہوتی ہے، آیت شروع کہاں ہوتی ہے. یہ نمبر وغیرہ کا چکر تو بعد کی بات ہے. جب کتابی شکل میں قرآن پرنٹ ہونا شروع ہوا اور یہ ریفرنسز آنے شروع ہوئے، اس زمانے میں کوئی نہیں کہے گا سورہ نمبر 33 آیا نمبر 6، اس طرح کوئی بات نہیں کرے گا. وہ یاد نہیں سورہ احزاب کی آیت، اس طرح بات کریں گے وہ، سمجھ رہے نا. اب ہمیں پتہ ہے کہ بقرہ کی 286 آیات ہیں. اب ہمیں معلوم ہے ان 286 آیات میں ایک آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں کیا بنایا؟ درمیانی امت. درمیان کی آیت ہے آیت نمبر 143، بالکل ہاف. اس میں کہا ہے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے. درمیان کا لفظ صرف درمیانی آیت میں استعمال ہوا ہے 286 آیات میں سے. سبحان اللہ، ہاؤ ان دا ورلڈ. اور یہ بھی نہیں کہ کسی نے دعویٰ کیا دیکھو تو صحیح ہے، دیکھو کہاں درمیان میں آیا یہ بھی نہیں. اب سے کیونکہ درمیان کی اور بیلنس کی بات ہو رہی ہے، 2-3 منٹ رہ کے ایک اور آخری مثال آپ کو دے دوں الفاظ کی. اللہ تعالیٰ سورہ فکبر وربک فکبر وثیابک فطہر. ربک فکبر کے معنی اب صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. آیت کا پہلا حرف ہے وا. وا کے عربی میں تقریباً 19 فائدے ہیں، یعنی 19 وجہوں سے استعمال ہوتا ہے. ان میں سے ایک وجہ ہے اینڈ یا اور، جسے اردو میں کہتے ہیں اور. اس کے اور معنی بھی ہیں. واو الاستئناف بھی کہتے ہیں. واو الاستئناف اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ نے نیا جملہ شروع کرنا ہو. انگلش میں جب نیا جملہ شروع کرتے ہیں تو کیپٹل لیٹر استعمال کرتے ہیں نا. پرانی عربی میں واو کا مقصد یہ بھی تھا کہ نہ صرف اینڈ ہو بلکہ نئے جملے کی ایک علامت ہے کہ واو استعمال ہو رہا ہے، اسے واو الاستئناف کہتے ہیں. اچھا، واو الاستئناف کو چھوڑ کے باقی آیت رہ گئی ربک فکبر. اب صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. پہلا حرف ربک میں را ہے، ربک. آخری حرف غور سے سننا، ربک فکبر. آخری حرف کیا ہے؟ شروع میں رے ہے، آخر میں رے ہے، سنائی دیا. اب دوسرا حرف سننا، ربک. دوسرا حرف کیا ہے؟ با اور بے پہ کچھ سنائی دیا، کچھ بے پہ مزید کچھ تشدید ہے، شدہ ہے نا بے پہ. ربک. اب دوبارہ سننا آخر میں، ربک فکبر. پہلا حرف را، آخری حرف را. دوسرا حرف با تشدید کے ساتھ، آخری سے دوسرا حرف را با تشدید کے ساتھ. اچھا، ربک. تیسرا حرف کیا ہے؟ کاف. ربک فکبر. ربک فکبر. تیسرا حرف کاف ہے، آخر سے تیسرا حرف کون سا ہے؟
काफ है, फिर दरमियान में फ़ा है, और रब्बका फकब्बिर, सिर्फ अपने रब की बड़ाई बयान करो। आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी ने जुमला लिखना हो किसी भी ज़बान में जो शुरू से आखिर तक बैलेंस हो, यानी उसका अक्स हो, यही अल्फाज पहला हर्फ आखिरी हर्फ एक हो, दूसरा और दूसरा सेकंड लास्ट, तीसरा और थर्ड लास्ट एक हो, इस तरह का जुमला हो, अगर आप इस तरह का जुमला बना भी सकें तो लिखना तो पड़ेगा ना, लिखना तो पड़ेगा। और अगर बोलना भी हो तो एक दफ़ा में बोल के निकल आएगा कि बार बार सोचना पड़ेगा, बार बार तो सोचना पड़ेगा। और अगर आप बना भी लें इस तरह का जुमला तो दो मसले होते हैं जुमले में। एक होता है जुमले की आवाज़, उसके हुरूफ, दूसरा मसला होता है जुमले के मायने। तो अगर आपका सारा जोर स्पेलिंग पर है तो क्या चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई? मायने तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। आप मायने कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि आपका सारा मसला अब स्पेलिंग हो चुका है। कुरान की खूबसूरत आयत है, सिर्फ अपने रब की बड़ाई बयान कर। इसके मायने हैं, इसके मायने हैं, और मायने के साथ ही तकरीब पूरा बैलेंस है। सुभान अल्लाह। और ये भी कितनी दफ़ा में, इसमें कोई एडिटोरियल प्रोसेस है कि एक दफ़ा कहा नहीं छोड़ो, इस आयत को ऐसे कर दो, इधर यहाँ डाल दो, फिर ये बेहतर निकलेगा, फिर बैलेंस हो जाएगा, इस तरह का कोई मसला है? आयत एक दफ़ा कही गई, याद की गई, सुनाई गई, जिक्र किया गया, यहाँ तक कि रसूल ने खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि देखो रा को शुरू में और रे को आखिर में, बा को उसके बाद, बा को आखिर में, देखो इस सब को वो तो कह भी नहीं सकते थे। वमा कुंता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब, वो तो पढ़ते ही नहीं किताब। उन्हें तो रे, रा और बा और काफ, इन हरूफ का तो उन्हें इल्म भी नहीं आता, उनको इन चीज़ का इल्म भी नहीं दिया। उन्हें तो सिर्फ वहीं से कुरान पढ़ना सिखाया गया है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और अब आके हम इस दौर में यही कुरान पढ़ रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। ये अल्फाज अल्लाह ताला के हो सकते हैं, ये इंसान की कुदरत में नहीं है इस तरह की बात करना, तो ये कुछ थोड़ी सी मिसालें थी आज के लिए इंशाअल्लाह ताला। अब कल जो नाउ द एक्साइटिंग स्टफ बिगिंस बिइज़्निल्लाह, कल इंशाल्लाह कुछ कंपैरिजन करेंगे कुछ आयात का आपस में। कल आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, मदीने के शहर के दो नाम हैं, इसको अल मदीना कहा जाता है और क्या कहा जाता है, यथरिब। तो एक दफ़ा यथरिब का इस्तेमाल है, कई दफ़ा मदीने का इस्तेमाल है। इसमें क्या फ़र्क है? एक दफ़ा कुरान में इस शहर को मक्का कहा, दूसरी दफ़ा बक्का कहा। अब ये क्यों कहा? इस अगर कोई पूछे, तनकीद करने वाला पूछे, जहाँ मक्का लिखा है वहाँ बक्का लिख दो, जहाँ बक्का लिखा है वहाँ मक्का लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क भी पड़ता है कि नहीं? तो इन सवालों का जवाब इंशाअल्लाह ताला कल कुछ एक्सप्लोर करेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप चाहते हैं कि कुरान की ये रोशनी हमेशा आपके दिल तक पहुंचती रहे तो इस चैनल का साथ ज़रूर दें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र हिदायत में जुड़ जाएं।